ایک جنازہ ہو گیا، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ابھی لہر تیار ہونے میں دیر تھی، حضور بیٹھ گئے اور آپ نے لمبا خطبہ دیا، کسی دن وہ بھی بیان کروں گا، براج بن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گارڈ آتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت ہے روحیں قبض کرتا، اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک ردا رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اتنے جہان پر گھومتا اور سب کی جانیں نکالتا تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا؟ یہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے، ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا، بے شمار فرشتے ہیں اس کے مدد، وہ انچارج ہے محکمے کا، اس کے تحت کا توفاہم الملائکہ، بے شمار فرشتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورا دستہ، ایک انسپیکٹر ہوتا اس کے ماتحت سپاہی ہوتے، وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے، وہ نہیں قریب آتے، باقی سب سپاہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ انچارج آتا، اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا رومال ہوتا، سنگاتا، اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے خوش ہے تو اس سے خوش، خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی، برا جو ہے نا ڈراؤنی شکلیں جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں پولیس کے پاس، جو برا مردہ اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں نا اس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام اب کیسا، مسکراتے چہروں کی بجائے ڈراؤنی شکلیں، بدبودار رومال، غضب آلود نگاہیں، وہ چھپتی پھرتی پھر نکالتے مار مار، اور اسی وقت جب وہ رومال میں اس کو لپیٹتا دوسرے سپاہی آگے آ جاتے ہیں، اس سے وہ وصول کر لیتے ہیں، نیک روح سے لے کر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی جاتی ہے اور ساری مخلوق کہتی ہے مرحبا، مبارک ہے تیرا آنا یار، تو نے ہم سب کو نا متر کر، اور اگر برا تو بدبودار بدبو پھینک کر سارا جہان لعنت کرتا کہ تو کیسی منحوس روح ہے، ہمارا دماغ ہی خراب کرے، آسمانوں پر جاتے ہیں، پھر وہاں اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے، کھولتے جاتے ہیں نیک کے لیے، سات آسمان پر کے اللہ کی عدالت میں لے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو ہے نا اندراج وہ علیین میں کر دو، جو علیین سے جین مشہور ہے کہ کوئی دو جگہ جہاں روحیں رہتی، غلط بات، علیین سے جین صرف آفس ہے، دفتر ہے، وہاں نیک لوگ نے ان کا اندراج ہو جاتا ہے، یہ شخص بہت ہو گیا، اس کی پوری کتاب جو زندگی کی وہ بھی جمع کرا دی جاتی کہ یہ اس کا سارا ریکارڈ ہے، دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ زمین میں سے میں نے اس کو پیدا کیا وہیں لے جاؤ، زمین سے دوبارہ اس کو پیدا، وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں پھر اسی قبر کی طرف، برے کی روح لے کر جاتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا نہ آسمان کے دروازے میں میرے دربار میں دفع کرو، اتار دو، اس کو ساتویں زمین کے نیچے پھینک، وہاں ہی رہ، وہاں سے نکالیں، لمبی حدیث ہے جو حضرت سے بڑا لحاظ کریں، نیک لوگوں کی روحیں خوشی میں ہوتی، کیسی پاک زندگی ان کی، حدیث پاک میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کہ جب اس کو فرشتے آ کر حساب کے لیے کہتے ہیں نا کہ جواب دو ان سوالوں تو منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا، جب وہ مردہ ہوش میں آتا ہے ہر فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا، دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا، عصر کا وقت بھی تنگ ہو گیا تو وہ کہتا دعو نہیں سر، مجھے ذرا مہلت دو میں نماز پڑھ لوں، وہ کہتے ہیں اللہ یاد تو اسے کیا حساب دینا جس کو اس وقت کی نماز یاد، مگر یہ حال ان کا ہی ہے نا جو زندگی میں نمازی رہے، جن کو یہاں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ نماز نامی شاید بھی مسلمان کا کوئی کام ہے، انہوں نے وہاں نماز کو کیا یاد کرنا، یہ سچا مومن اس وقت کہتا ہے دیکھتے ہوئے کہ سورج جا رہا، تو کہتا ہے یار سوالوں کے جواب دوں گا میں، پہلے مجھے نماز پڑھ، بڑا خوش ہوتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، دیتا تو کہتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے، اس سے پوچھے تو نہیں، یہ اس نے کہا میں اللہ کی کتاب پڑھتا قرآن سے مجھے سب پتا، تو کہتے ہیں ہمیں تیرے بارے میں یہی توقع، سو جا جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے، اور روزانہ پھر اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا، ہر روز پردے ہٹا کے صبح شام وہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے یہ تیار، خوشیاں جیسے مہمان خانے میں ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے نا وہاں دیکھتا کہ میرے لیے یہ انعام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، اور دوسرے کو صبح شام جہنم دکھائی جاتی، جیسے پھانسی گھاٹ دکھایا جاتا کیا یہ ہے تیرے لیے، اب پھانسی گھڑے میں پڑنے، وہ بیچارہ پہلے ہی مرتا، مرنے سے پہلے روز مرتا کہ یہاں میں جانے والا ہوں، اللہ فرماتا ہے نار یعرضون علیہا غدوا، صبح و شام فرعون اور اس کی جماعت جہنم کے آگے سے گزارے جاتے، وہ دکھائی جاتی، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جب قیامت کا دن ہوگا سچ مچ داخل ہو جائیں، یعنی مرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے شکلوں اور رویوں سے ہی پتہ چل جاتا کہ میرا اشرف کیا ہے،
اور بعد میں جو قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا